پھر تیز ہی مثل موج ہوا شہر میں آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. اس صبح یوں لگتا تھا پورا شہر پسینے سے چپ چپ کر رہا ہو. ایسے میں جیل کے ملاقاتی ہال میں شدید گھٹن اور حبس محسوس ہوتا تھا. بوتھ کے دونوں اطراف میں انسانوں کی قطاریں لگی تھیں. باری باری قیدی اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر رہے تھے. 4 سال تک وہ سوراخوں والی اسکرین سے مزین بوتھ کے دوسری طرف ہوتا تھا. آج وہ اس طرف بیٹھا تھا اور نگاہیں سامنے بیٹھے نیاز بیگ پہ جمی تھی. قیدیوں کا لباس پہنے، بڑی مونچھوں والا، تیوریاں چڑھائے نیاز بیگ ناخوش لگتا تھا. تمہاری بیوی چکر لگا گئی ہے، میرا بیان نہیں بدلے گا. میں نے ماری تھیں سعدی یوسف کو گولیاں. شاید تم مجھے جانتے نہیں. وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا، مگر دوسری طرف کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا. نیاز تلخی سے مسکرایا تھا. جانتا ہوں صاحب، بہت قصے سنے ہیں تمہارے اس جیل میں، اور ناک سے مکھی اڑائی. فارس نے غور سے اسے دیکھتے لہجے کو دھیما کیا. دیکھو، تم 2 کیسز میں نامزد ہو. شیزا ملک اغوا کیس میں تم بے قصور ہو، اور اگر میں چاہوں تو شیزا کو منا سکتا ہوں، وہ تمہارا نام واپس لے لے گی. سعدی یوسف اغوا کیس میں تم اغوا کے مجرم ہو، اقدام قتل کے نہیں، لیکن ہم تمہارا نام خارج کر دیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے اگر. اس نے وقفہ دیا. نیاز بے غور سے اسے دیکھتا سن رہا تھا. اگر تم عدالت میں سچ بول دو. میں نے سعدی یوسف کو گولی ماری تھی، یہی سچ ہے نیاز بے. فارس نے افسوس سے سر ہلایا. کتنے پیسے دینے کا کہا ہے ہاشم کاردار نے؟ وہ میرا کزن ہے، خون ہے میرا، میں اسے جانتا ہوں. ادھر تم نے گواہی دی، ادھر تم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ گے. وہ تمہیں جیل میں ہی ختم کروا دے گا. نیاز بیگ کی گردن میں گلٹی سی ڈوبکی ابھری، مگر وہ انہی سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا. اس نے میز پہ رکھے پرنٹ آؤٹس اٹھائے اور شیشے کی اسکرین کے سامنے کیے. پہلے یہ سعدی یوسف کا خون میں لت پت وجود پڑا تھا. یہ تم نے نہیں کیا. اتنے پیارے نوجوان کو تم نے نہیں مارا، وہ بھی چند ڈرگز کے پیچھے، یا اس کے سیل فون کے پیچھے جسے تمہارے بیان کے مطابق تم نے بیچ دیا. اس نے دوسرا کاغذ سامنے کیا. نز بے خاموشی سے شیشے کے پاس لہراتے کاغذ دیکھنے لگا. کوئی کیسے یقین کرے گا کہ تم ایک لڑکی کو اتنی طرح پیٹ سکتے ہو، اس کو اتنی گولیاں مار سکتے ہو، وہ بھی صرف سیمسنگ گلیکسی S6 کے لیے. کتنے کا بک گیا ہوگا یہ فون؟ عدالت کو کیا اس فون کی قیمت نہیں معلوم ہوگی؟ کاغذ پہ اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آ رہا تھا. اس نے کاغذ نیچے رکھے اور ترم سے اسے دیکھا. تمہارا بیان کمزور ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وقت پڑنے پہ ہاشم کاردار تم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا. اس لیے اس کی باتوں میں مت آؤ. عدالت میں کم از کم اتنا کہہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری تھی، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا. وہ اسی انداز میں بولا تھا. فارس کے چہرے پہ بالآخر مسکراہٹ امڑ آئی. پیسے چاہیے ہیں، میں دوں گا، اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا. کیا سمجھے؟ نیاز بیگ نے اس بات میں سر ہلایا. فارس نے اب تک ایک اور کاغذ سامنے کیا. تمہاری بیرک کا سپاہی تمہیں یہ کاغذات دے دے گا. یہ چند فکریں یاد کر لینا. یہ بولو گے تم عدالت میں. تم واقعی مجھے پیسے دو گے؟ وہ اب مشکوک لگتا تھا. آزما کے دیکھ لو. نیاز بیگ نے اب کے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا. وہ گہری سوچ میں گم تھا. فارس وہاں سے باہر آیا تو جیل کی حدود سے نکل کر اس نے زمر کو فون ملایا. کام ہو گیا ہے. نیاز بیگ مسئلہ نہیں کرے گا. اس کی جرح ہمارے حق میں جائے گی. پکی بات ہے نا؟ وہ مشکوک تھی. وہاں جا کر وہ تمہاری ہر بات بھول گیا تو نہیں؟ میں تو بیکار آدمی ہوں، مجھے تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے. جاب لیس نکما ہوں میں، ساتھ میں 2 نمبر بھی ہو. وہ دھیرے سے ہنس دیا. اور ادھر اس کے جاتے ساتھ ہی نیاز بیگ واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں موبائل جیمرز اثر نہیں کرتے تھے. وہاں لمبے لیٹے آدمی سے اس نے موبائل مانگا. پھر کونے میں جا کر کال ملائی. فون کان سے لگاتے ہی وہ بولا، کاردار صاحب، نیاز بیگ بول رہا ہوں. اتنی صبح فون کرنے کا مطلب ہے؟ فارس غازی آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا، فائل دیکھ رہا تھا. انداز میں اطمینان تھا. جی ابھی گیا ہے. کیا کہا اس نے؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ ہاشم کاردار تمہیں مروا دے گا، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، وغیرہ وغیرہ. وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا. ایک حرف وہی کہا اس نے. وہ آگے سے ہنس دیا. گڈ، تم نے کیا کیا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا. اسے سوچنے کا تاثر دیا ہے، مگر اسے یقین ہے کہ میں مان گیا ہوں. ویری گڈ. اب وہ عدالت میں جرح کی تیاری غلط روپ سے کریں گے. تم اپنی تیاری پوری رکھو. جو حکم صاحب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ناقوت سے ہاشم نے فون میز پہ ڈال دیا. پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا. میں شہر بھر کے گواہوں کو خرید سکتا ہوں. جانتا نہیں ہے یہ کیا؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کاغذ الٹ پلٹ کر رہا تھا. جی میں آئے جو کر گزرتا ہے تو کسی کا کہا نہیں کرتا. مورچال کے اعلان میں چھٹی والے دن کی رونق تھی. زمر فارس و سعدی مخالف صوبے میں بیٹھے تھے اور تینوں اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے. نیچے کشن پہ سیم لیٹا تھا. وہ بھی ٹیب پہ کچھ کھیل رہا تھا. ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام چھوڑ کے اپنا فون دیکھ رہی تھی. ایسے میں ویل چیئر پہ بیٹھے ابا خاموش سے پڑے. ابا باری باری سب کے چہرے
तक रहे थे, क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि जब सारे घर वाले साथ बैठे हों तो कोई अपना मोबाइल को नहीं देखेगा, सबके मोबाइल एक साथ नीचे हो गए। और उसामा, क्या तुम्हें ऐसे गेम्स खेलने का शौक नहीं जो तुम्हें बाहर जाके खेलने हो, फिर चल फिर के भाग दौड़ के? अब्बा ने सिर्फ बातों से स्क्रीन पे निगाहें जमाए खुशी से बोला था, है ना बड़े अब्बा, लेकिन पता नहीं पोकेमॉन गो पाकिस्तान में कब आएगी। इसने मोबाइल गेम का नाम लिया जिसको खेलने के लिए मोबाइल हाथ में लेकर चलना फिरना पड़ता है। अब्बा सही कह रहे हैं, जुमर अपना फ़ोन रखते हुए बोली थी। जब सारी फैमिली साथ बैठी हो तो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। और हसीना, आपकी डस्टिंग नहीं हुई? साथ में खफगी से उसको लताड़ा। वो जल्दी से फ़ोन रख के हड़बड़ा के काम करने लगी। फारिस जो अपना मोबाइल जेब में रखी रहा था एकदम चौंक के हसीना को देखने लगा, जिसने अभी अभी एक चमकता हुआ स्मार्टफोन साइड टेबल पे धरा था। फिर इसने सादी को देखा, वो फ़ोन रख के बड़े अब्बा से बात करने में मसरूफ था, मुतवज्जह नहीं था। फारिस ने फिर से हसीना के फ़ोन को देखा। हसीना, ये नया है, काफ़ी महंगा लगता है, किसने लेकर दिया? आपा ने, वो बुलंद आवाज़ में बोला था। सादिक भी चौंक के उसकी तरफ देखने लगा। हसीना ने एकदम सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। नहीं फारिस भाई, सदाकत ने लेकर दिया है। माशाल्लाह, सदाकत लगता है पैसे जोड़ जोड़ के रखने लग गया है। 2 माह पहले तक नया जूता खरीदने से पहले भी 100 बार सोचता था। इसने चुपती हुई नजरों से हसीना को देखते हुए तबसरा किया। नहीं जी, कमेटी डाली थी हमने, अभी किस्तें देनी है। वो सर झुका के काम करने लगी। फारिस कहकर खामोश हो गया। अहमद की बातों पे ना जाए मामू, हमारे मुलाजिम ऐसे नहीं है। वो अंग्रेजी में तंबी करते हुए बोला। मुझे पता है, मैं तो यूं ही। इसने सर झटका। जुमर और बड़े अब्बा भी तादीबी नजरों से उसे देखने लग गए थे। इसने वाकई कमेटी डाली है और मुझे पता है कि कहाँ डाली है। जुमर ने उसे घूर के दबी आवाज में कहा था। बड़े अब्बा को भी बुरा लगा था शायद, और हसीना को भी एहसास हो गया था। वो एकदम दुखी नजर आने लगी थी। अच्छा ठीक है, फारिस ने जान छुड़ानी चाहिए। हम सदाकत को अर्ज़ दराज से जानते हैं फारिस, वो बहुत ईमानदार और शरीफ लड़का है। अब्बा ने सुबह उसे उसको गोया समझाया, शायद बहुत कुछ वादे किया। जी मगर, वो गहरी सांस लेकर उठा। हम इसकी बीवी को तो अर्ज़ दराज से नहीं जानते। खैर, मैं बस एक बात कर रहा था। अंग्रेजी में कह के माजरत करता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। फारिस से कौन बहस करता, लेकिन हसीना के लिए भी सबको बुरा महसूस हो रहा था। बेचारी बेगुनाह गरीब लड़की पे वो शक करने लगा था। यूं खवा मैं खवा, इसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। जुमर अब्बा और सादी सब यही सोच रहे थे। ऊपरी मंजिल पे आओ तो हुनैन अपने कमरे के बंद दरवाजे के अंदर आईने के सामने खड़ी थी। कसमुर्दा चेहरा, हल्कों वाली आंखें लिए वो अपने अक्स को देख रही थी। फिर इसने गर्दन कड़ाकर कहने की कोशिश की। योर ऑनर, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने इनसे कभी मोबाइल पे बातें नहीं की। आवाज कपकपाती हुए लहजा कमजोर था, मगर इसने फिर से कहने की सही की। जी नहीं, मैं किसी ओसीपी को नहीं जानती। जी नहीं, मेरे पास कई फ्रेंड्स एंड फैमिली फेवर्स देने नहीं आते। आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको सू कर सकती हूँ। आवाज फिर से कांपी, आंखों में आंसू भर आए, फिर आंखें रख ली और अपना मोबाइल और पर्स उठा के कमरे से बाहर निकली। इसे सैम के साथ वॉलपेपर लेने ब्लू एरिया जाना था। हुनैन और सैम को सदाकत ड्राइव करके अभी कॉलोनी के अख्तिताम तक ही लाया था जब एक लंबी चमकती कार सामने से आती दिखाई दी। जब दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को पास किया तो हुनैन ने देखा पिछली सीट पे आबदार उबैद बैठी थी। कार के शीशे सियाह थे, मगर इसने शीशा गिरा रखा था इसलिए दिखाई देती थी। जिंदगी में पहली बार हुनैन जान गई थी कि जवाहरात जवानी में कैसी होती होगी। वो बरामदे में कुर्सी पे टेक लगाए सोच में गुम बैठी थी। जब खुले गेट के पार वो आती दिखाई दी, फारिस चौंक के सीधा हुआ। वो बाल चेहरे के एक तरफ डाले, सर पे सुर्ख रेशमी रुमाल लपेटे, सफेद लिबास पहने हुए थी। इसे बैठे देखकर मुस्कुराई। वो उठ खड़ा हुआ और सर को खम दिया। आबदार इसके बिल्कुल मुकाबिला रुकी। सब सुरमई आंखों से उसकी सुनहरी आंखों में देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर कैसे? आज तेवरी नहीं चढ़ी थी। इस दिन बात अधूरी रह गई थी। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी जरा, अगर आप मुझे चंद मिनट मजीद बर्दाश्त कर सके तो बैठ के बात कर लें। कहने के साथ उसने कुर्सी खींची। वो जी बैठिए कहता दूसरी तरफ कुर्सी के आ गया। बार बार गौर से उसको देखता भी था, गोया उलझन का शिकार हो। मेरी वजह से आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, मैं जानती हूँ। कुर्सी पे टेक लगा के अपने अजली शान अंदाज में बैठ गई। वो उंगलियों से कान की बाली छेड़ते हुए नजरों के हिसार में उसका चेहरा में कीद किए हुए थी। मेरी हर वक्त आपकी तवज्जो घेरने की ख्वाहिश से आपकी वाइफ इनसिक्योर रहने लगी हैं। फिर मेरी इस मासूम ख्वाहिश को गलत रंग देकर बाबा ने जो किया, मैं इसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। इसलिए वो हीरे की लौंग वापस करने आ गई थी। हाँ, मगर तब मुझे लगा था कि आपकी वाइफ आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करती। लेकिन मैं गलत थी, मैं उनको समझी नहीं थी। शायद एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ आपको खबरदार करना चाहती थी, मगर उनके खिलाफ नहीं करना चाहती थी। और अब जबकि मुझे एहसास हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी दर आए। उम्मीद है मेरी तरफ से आपका दिल साफ हो गया होगा। फारिस ने हल्का सा सरस बात मिलाया। आप ये सब पहले क्लियर कर चुकी हैं। मुझे आपसे एक गिला भी करना था। वो चौके से देखने लगा। वो उदास मुस्कुराती नजरें उस पर जमाई कह रही थी, आपने मुझे इस्तेमाल किया शादी तक पहुंचने के लिए।
مجھے برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چلیں کولمبو میں آپ کو ایڈونچر تو دیا نا۔ کون سا ایڈونچر؟ آپ تو فرار ہو گئے تھے، میں تو اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ میں اتنے مسائل کا شکار آپ کی وجہ سے ہوں۔ اور پہلی دفعہ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، چہرے پہ افسوس در آیا۔ اس نے سر جھکا دیا، پھر گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا مسز کاردار، مجھے مسلسل نفرت انگیز پیغامات بھیج رہی ہیں۔ اس نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھایا، جسے فارس نے قدرے بھاری ہوتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو ہاشم کو دے دی، میرا نہیں سوچا اب وہ اس کا انتقام مجھ سے لیں گے۔ آپ خود ہی تو ثبوت ہمیں دینا چاہتی تھی، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ آواز پہ ان دونوں نے چونک کے دیکھا۔ زمر باہر آتے ہوئے ٹھنڈے سے انداز میں بولی تھی۔ آبدار بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز عمر مسکرا کے گوئی، میں آپ سے معذرت کرنے آئی تھی، میں نہیں چاہتی آئندہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ زمر نے فارس کے برابر میں کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھی۔ آپ کو کیوں لگا آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہوگی؟ ہم آؤٹ سائڈر کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑا کرتے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، موبائل پہ میسیجز دیکھ رہا تھا۔ آبدار کے چہرے پہ افسوس اتر آیا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک خفا ہے، مگر چلے میں خوش ہوں کہ فارس نے مجھے معاف کر دیا، اور ہاں یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے پرس کے ساتھ پکڑا ننھا سا باکس میز پہ رکھا۔ فارس نے خاموشی سے فون اسے واپس کرتے ہوئے سوالیا نظروں سے باکس کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، پرفیوم، مجھے اچھا لگا، میں نے لے لیا۔ سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ وہ شائستگی سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر نے برہمی سے اس تحفے کو دیکھا۔ مجھ سے میرے پلین میں رائڈ لے سکتے ہیں، میری انجو کے خلاف ٹپ لے سکتے ہیں، مسز کاروائی کی ویڈیو لے سکتے ہیں، میرا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں، مگر تحفہ نہیں لے سکتے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے لگا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اوکے، اس نے سر کو خم دیا۔ زمر نے چوک کے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اب اس کو سی آف کرنے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جا رہا تھا، مگر آئندہ آپ کوئی چیز نہیں لائیں گی یوں، اور مسز کاردار کو جواب نہ دیں، بس اگنور کریں، چند گارڈز مزید رکھ لیں، تنہا گھر سے نہ نکلیں۔ وہ ہدایت دے رہا تھا، انداز میں فکر مندی تھی۔ گیٹ تک وہ اس کے ساتھ گیا، پھر وہ چلی گئی تو غازی واپس آ گیا۔ ابھی تک سوچ میں گم تھا، جیسے افسردہ ہو۔ تم اس کا تحفہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس کو، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ بیزار سا ہوا۔ زمر، وہ اچھی لڑکی ہے، معافی مانگ رہی تھی، رویہ بدل لیا ہے اس نے اپنا۔ تم تو اس سے یوں بات کیوں کر رہی تھی؟ رویہ نہیں بدلا اس نے، تکنیک بدلی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا تو تکنیک بدل کے وہ کیا کر لے گی؟ وہ تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا میں اس کا کر چکا ہوں۔ تلخی سے وہ کہتا وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پہ ہماری مدد کر کے، سب اس کے باپ اور اس کے ہاشم کاردار کا کیا درا ہے۔ اس کو تو اپنے خاندان والوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارے نقصان ہمارے ہوئے ہیں، مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اختار سے کہتے اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گلا رن گیا۔ وہ تیورا کے پلٹا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے کے بجائے اسے ایک اچھا انسان سمجھو، جس نے ہماری مدد کی اور جس کو میں نے بہت سی مشکلوں میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے ہی اس کو اس سب سے نکالنا ہوگا۔ کھانے پہ میرا انتظار مت کرنا، میں دیر سے آؤں گا۔ تلخی سے کہتا وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ زمر یاسیت اور خفگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ، اتنی جلدی تو بدلتے نہیں ہوں گے چہرے، گرد آلود ہیں آئینے، انہیں دھویا جائے۔ شاپ میں کھڑی حنین بے دہانی سے وال پیپرز دیکھ رہی تھی۔ سیم کریم میں کمپیوٹر شاپ کی طرف چلا گیا تھا، اس کو اپنا ٹیب ٹھیک کروانا تھا، اسی لیے وہ بنا چوچرا حنین کے ساتھ آ گیا تھا۔ صداقت باہر کار میں انتظار کر رہا تھا۔ حنین کی توجہ وال پیپر کے بجائے اندر کے گہرے منظار میں گول چکر کھا رہی تھی۔ بار بار وہ سر جھٹکتی تھی، مگر سوچے اوف، ہاشم کاردار کی متوقع اجرا کی آوازیں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ جتنا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی اتنا وہ سر پہ سوار ہونے لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی خوشبو تک محسوس کرنے لگی تھی۔ کرن کھا کر حنین مڑی تو گویا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاشم کاردار، مسکراتا ہوا، تیار سا، قیمتی پرفیوم کی خوشبو میں بسا۔ وہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ حنین کے ہاتھ سے وال پیپر چھوٹ کے نیچے گرا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ کیسی ہو؟ اس کا انداز اتنا نرم، اتنا مسحور کن۔ وہ بنا پلک جھپکے اس پہ نظریں جمائے کھڑی رہی۔ لب آدھے کھلے تھے، جسم برف ہو رہا تھا۔ تمہارے فون سے ٹریس کیا تمہیں، اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، جہاں تمہارے خاندان کے وہ سیلفش لوگ آس پاس نہ ہوں۔ پتہ ہے وہ سیلفش کیوں ہے پیاری لڑکی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ وہ سن نہیں رہی تھی، بس اسے دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی کی صدائیں بار بار دیوار سے ٹکرانے لگی تھیں۔ پیاری لڑکی، پیاری لڑکی۔ ان کو صرف اپنی فکر ہے۔ زمر اور فارس کو اپنی شادی پہ محنت کرنے کی فکر ہے۔ شادی کو کیس جیتنے کی پڑی ہے تاکہ وہ سچا ثابت ہو۔
وہ آگے بڑھ سکے. ایسے میں کسی کو تمہاری فکر نہیں ہے. حنین کٹہرے میں کھڑی ہو. ایک دنیا اس کے باتیں سنے, اس کی باتیں لکھے, وہ اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنے, اس کا کردار تار تار ہو جائے. یہ سب باتیں ان کو سانوی لگتی. ان کا انتقام پورا ہو جائے, باقی سب خیر ہے. وہ موم کا مجسمہ بنے, اس کو دیکھ گئی. ٹھنڈے پسینے سے اس کا وجود گویا موم کی طرح پگھل رہا تھا. کسی کو تمہاری فکر نہیں ہے حنین, وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا. میں تمہیں کبھی سمن نہ کرتا. زمر غلط کہتی ہے کہ میں تمہیں سمن کرتا. میں بچوں سے نہیں مقابلہ کرتا, بچوں کو درمیان میں نہیں لاتا. میری بھی ایک بیٹی ہے, میں جرا بھی نہیں کرنا چاہتا تمہاری, مگر زمر اور سعدی تمہیں درمیان میں لائیں. انہوں نے تمہیں صلیب پہ چڑھایا ہے. تم سوچو, اپنا سوچو حنین, میرا نہیں, کسی کا نہیں. اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو. شادی کیسے کرو گی, سر اٹھا کے کیسے جیو گی؟ لوگ میرے اور تمہارے افیئر کی باتیں زمانوں تک کریں گے. یہ سب جرا ہمیں کہنا پڑے گا, اور یقین کرو میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب. میں تو آگے بڑھنا چاہتا تھا, لیکن سعدی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا. اب تم میری مدد کرو. وہ سنتی مجسمہ تھی, موم کی طرح پگھل رہی تھی, اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھا. تم کورٹ میں کہو کہ تمہیں کچھ یاد نہیں. جو پولیس کو تم نے حلیمہ سے متعلق بیان دیا ہے نا, اس کو واپس لے لو پیاری لڑکی. تم اتنی ارزاں نہیں ہو کہ تمہیں کورٹ میں کوئی استعمال کرے. تم میرے خلاف کوئی بات مت کہو, میں جرا نہیں کروں گا. کوئی تمہارے کردار کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکے گا. تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ سعدی جھوٹ بول رہا ہے, اور تمہاری رائے میں شیرو ایسا نہیں کر سکتا. یوں تم محفوظ رہو گی, کیونکہ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی نہ حنین تو واپس نہیں آئے گی. ایک آنسو حنین کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ لڑکا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی, اس نے خود کو کہتے سنا. یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. وہ کسی رپورٹ کی طرح بولی تھی. گڈ. تم جب کچہرے میں کھڑی ہونا تو مجھے فیور دینا, میں تمہیں دوں گا. اور اپنے خود غرض خاندان سے ڈرنا نہیں. ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, تمہیں نہیں. کیونکہ اگر میں نے او سی پی صاحب والی باتیں جرا کے دوران کہہ دی, اور یقین مانو میں نہیں کہنا چاہتا, تو تمہارے خلاف انکوائری ہوگی. تم نے ابھی BA کیا ہے نا, FSC کا رزلٹ کینسل ہوگا. 3 سال تک تمہیں کوئی تعلیمی ادارہ داخلہ نہیں دے سکے گا. 3 سال بعد تم دوبارہ سے FA BA کرو گی کیا؟ 3 سال بعد 7 سال پیچھے چلی جاؤ گی کیا؟ تم جس یونیورسٹی یا کالج میں جاؤ گی وہاں بے عزت ہو کے رہو گی. سب تمہیں چیٹر کہیں گے, حقارت سے دیکھیں گے. اس لیے تمہیں اس وقت صرف اپنا سوچنا چاہیے. وہ کوٹ کی نادیدہ شکن درست کرتا اس پہ ایک نرم سی آخری نظر ڈال کے مڑ گیا. سیلز مین اسی طرف دیکھ رہے تھے. وہ چلا بھی گیا, وہ ہنوز بدھ بنی کری رہی. موم کے قطرے پگھل پگھل کے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. آگ جا چکی تھی, تپش باقی تھی. ابھرتے ڈوبتے سورج سے توڑ لوں رشتہ, میں شام اوڑھ کے سو جاؤں اور سحر نہ کروں. وہ گھر آئی تو اس کا جسم یوں جل رہا تھا گویا ارد گرد 1000 تنور جل رہے ہوں. وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھی زمر کے سامنے پل بھر کو رکی. میں گواہی دوں گی, لیکن میں بس وہی کہوں گی جو میری مرضی ہوگی. کوئی میرے منہ میں الفاظ نہیں دے گا. آپ سے کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں وہی کہوں گی جو میرے لیے ٹھیک ہوگا. درد سے پھٹی آواز میں کہہ کے وہ آگے بڑھی تو دیکھا سامنے سعدی کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دکھ تھا. میں نہیں چاہتا کہ تم گواہی دو ہونا. میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ تمہیں یوں اذیت دیں. تو پھر آپ کو یہ سب ہمارے خاندان کو کچہری میں گھسیٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے. شوقی انداز میں چیخ کر اور چٹک کر بولتی وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی. پھر کمرے میں آ کر وہ جو سر منہ لپیٹ کے لیتی تو کتنے ہی گھنٹے نہ اٹھی. مغرب کی اذانیں ہوئیں تو اٹھ کے نماز پڑھی اور پھر سے لیٹ گئی. جسم بخار میں دہک رہا تھا, آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے گر رہے تھے. کب تک وہ یوں سسک کاٹتی رہے گی, ان کچی عمر کی پکی غلطیوں کی. خدایا وہ کیا کرے. عشاء بھی یوں ہی پڑی اور پھر سے لیٹ گئی. رات تاریک ہوتی گئی, شہر اندھیرے میں ڈوبتا گیا. جانے وہ کون سا پہر تھا جب اس نے محسوس کیا کہ دروازے میں آ کھڑا ہوا ہے. وہ فارس کی چاپ پہچانتی تھی, مگر اسی طرح کروٹ لیے لیٹی رہی. دلی تک نہیں, وہ آگے آیا اور پائنتی پہ بیٹھا. اگر تم نہیں دینا چاہتی گواہی تو مجھے بتاؤ, ہم کوئی راستہ نکال لیں گے. پتا ہے کیا ماموں, وہ اندھیر خلا میں تکتی ہوئی عجیب خالی پن سے بولی تھی. میں سمجھتی تھی کہ میں ذہین ہوں, کئی ممالک کے پاپ کلچر ڈراموں کتابوں سے واقف ہوں, تو عام لڑکیوں سے مختلف ہوں, برتر ہوں. مگر میں غلط تھی. گرم گرم آنسو بلکہ گالوں پہ لڑکتے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے. ہم مڈل کلاس لڑکیاں جتنا پڑھ لکھ لیں, جتنا کمپیوٹر استعمال کر لیں, دنیا بھر کی سیاست میں تبصرے کر لیں, ہم رہتی وہی مڈل کلاس ہی ہیں. عام شکل و صورت کی بے بس لڑکیاں, جن کو عزت کے نام پہ کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے, جن کی عزت ایک دفعہ چلی جائے تو اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا. ہم بہت بیچاری لڑکیاں ہیں فارس ماموں, ہم کچھ نہیں کر سکتی. ہم ٹوٹل فیلئر ہوتی ہیں. جب میں جیل گیا تھا
تو میں نے بہت سی باتیں سیکھی تھی جن کا مجھے زندگی میں پہلے کبھی تجربہ نہ ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا، میں نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی آپ کے عقائد پہ حملہ کرے تو زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پہ حملہ کرے تو ہاتھ سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے خلوص نیت پہ شک کرے تو اپنے اچھے عمل سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی دیانتداری پہ انگلی اٹھائے تو دلائل سے جواب دو۔ لیکن وہ ٹھہرا۔ اندھیر کمرے میں اس کی آواز گونج گونج کر پلٹ پلٹ کر آتی تھی، لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو۔ پھر کیا کروں؟ وہ چوک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے کو کچھ نہ بولا، پھر جب بولا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی اور سرسی محسوس ہوئی تھی۔ Then you make them bleed، تو ان کو تڑپا تڑپا کے مار دو۔ کب کمرے سے چلا گیا اسے پتہ نہ چلا، بس وہ گمسم بیٹھی رہی۔ پھر بدقت تمام وہ اٹھی اور باتھ روم جا کے وضو کیا۔ آنکھیں جل رہی تھی، جسم بخار میں پھک رہا تھا، بمشکل دوپٹہ سر پہ لپیٹتی وہ کمرے میں آئی، جا نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ کیا ہم لڑکیاں ٹوٹل فیلئر ہیں اللہ تعالیٰ؟ سلام پھیر کے وہ دونوں زانو بیٹھی، دعا کے ہاتھ اٹھائے، گمسم سی پوچھ رہی تھی، کیا ہم لڑکیاں واقعی اتنی بے بس اور لاچار اور بیچاری ہوتی ہیں؟ کیا عزت کے نام پہ کوئی بھی ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے؟ کیا ہماری غلطیوں کی، کہانیوں کی، مرد کرداروں کے ہاتھوں ہماری عزت ہوتی ہے یہاں آپ کے ہاتھ میں؟ کیا آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو بے عزت اور ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا۔ سورہ انفال نمبر 70۔ تو اگر میرے اندر کوئی خیر ہے تو کیا میری عزت مجھے واپس مل سکتی ہے؟ کیا دنیا والوں کی نظر میں میرا پردہ رہ سکتا ہے کہ وہ تو واقف ہی نہیں ہیں، اور میرے گھر والے جو واقف ہیں ان کی نظر میں پھر سے معتبر ہو سکتی ہوں میں؟ کیا شادی کو جھوٹا کہنے کے بجائے کوئی اور راستہ ہے؟ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی، الجھ رہی تھی، تعجب کا شکار تھی۔ ہاں، اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آؤ تو فارس اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمر جو بے مقصد سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اس کو نظر انداز کیے برش اٹھا کے بالوں کو چلانے لگی۔ خفا نظریں آئینے پہ جمائے وہ لب بیچے ہوئے تھی۔ وہ ذرا سا کھنکارا انداز بیچارے شوہر والا تھا۔ زمر برش کرتی رہی، وہ اس کے قریب آیا اور سنگھار میں اس کے کنارے بیٹھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، ایک انگلی سے گردن کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا اس نے گھر سے نکال دیا جو آپ کو بالآخر اپنے گھر کی یاد آئی؟ وہ سلگتی نگاہیں اٹھا کے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ امر سے ملنے گیا تھا، شادی کے ڈاکٹر کا پوچھا تھا کہ ملی یا نہیں، اس کے پاس نہیں گیا تھا تو وہیں رہ جاتے، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ برش زور سے پٹکا، اس کی وضاحت پہ بالکل یقین نہیں کیا۔ آ گیا ہوں تو کیا گھر سے نکالو گی؟ زمر نے جواباً محض سر جھٹکا، وہ غصہ آ رہا تھا اس پہ۔ اچھا سنو، وہ مسالتی انداز میں اس کی طرف ذرا سا جھکا، نظروں کے حصار میں اس کا خفا چہرہ لیے مسکراہٹ دبائے بولا تھا، چلو ڈنر پہ چلتے ہیں۔ یہ ڈنر کا نہیں، سحری کا وقت ہے، وہ اسے گھور کے بولی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی رات نہیں بیتی کہ آدھا ڈبہ ہی نہ کھلا ہو۔ ہاں بس مجھ پہ پیسہ خرچ نہ کرنا، 250 کی انگوٹھی دلانا اور کھانا ڈھابوں سے کھلانا۔ وہ مارے تعصب کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فارس نے افسوس سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، تم ہمیشہ سے اتنی لالچی تھی یا وکالت پڑھنے کے بعد ہوئی ہو؟ تم نہ واپس اسی کے پاس چلے جاؤ۔ ارے یار نہیں جاتا میں اس کے پاس، میں تو عرصے سے اس کے گھر بھی نہیں گیا، اور وہ اس رات ڈنر پہ میں نہیں ہنین گئی تھی، وہ ویڈیو بھی اس سے ہنین نے لی تھی۔ اب بس کر دو شک کرنا، مسکراہٹ دبائے صفائی دے رہا تھا۔ ہاں مجھے یقین آ گیا۔ اس نے بادقہ چہرے کو ویسے ہی سپاٹ رکھا، لیکن البتہ دل سے بوجھ اترتا محسوس ہو رہا۔ اچھا اب موڈ تو ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے کچھ پوچھا اور تم یہ وقت ضائع کرنے پہ پچھتاتی رہو۔ وہ عذرائے مذاقن کہہ رہا تھا مگر بالوں میں سے برش گزرتا اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اس نے دہل کر فارس کو دیکھا، تم کتنا فضول بولتے ہو۔ بس اسے مایوس ہوئی، میں تو امید کر رہا تھا کہ تم میری عمر تمہیں لگ جائے جیسا مکالمہ بولو گی۔ کتنا شوق ہے تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کا؟ اسے از سر نو غصہ آنے لگا تھا اسے۔ ہے تو بہت زیادہ، لیکن اس نے برش بالآخر اس کے ہاتھ سے لے کر میز پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام دیے۔ لیکن تم اسی بات کا یقین رکھو کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز یا کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ وہ ادا سی مسکرائی، ساری کلفت، ساری تلخی زائل ہو گئی۔ اس کا مضبوط انداز، پر یقین لہجہ، وہ آنکھوں سے چھلکتا عزم، بس اس سرکس بنی زندگی میں ایک یہی چیز تو اسے بہادر بنائے رکھتی تھی۔ تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو نا فارس؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اصلی والی محبت نا؟ زمر نے ابرو اٹھایا۔ نہیں، چائنا والی۔ وہ جل کے بولا تو وہ ایک دم ہنس پڑی، ساری اداسیاں فضا میں گھل کے ختم ہو گئی تھی جیسے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔
اس صبح ہاشم کاردار کے آفس میں ہوا بالکل ساکن تھی، ایک ڈراؤنی سی خاموشی چھائی تھی اور ہاشم بالکل سانس روکے بیٹھا سامنے میز پہ رکھے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ CCTV سے نکالے گئے اسٹل امیج تھے اور رئیس ایک ایک کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ناصر فارس غازی نے سری لنکا جانے کے لیے ہارون عبید کا طیارہ استعمال کیا، بلکہ مصعب ڈار ان کے ساتھ گئی تھی۔ یہ دیکھیے وہ تصاویر میں جس اپارٹمنٹ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے وہ بھی آبدار عبید کے نام پہ ہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر کو خم دیا، وہ اس جگہ کو پہچانتا تھا۔ گارڈ کمار کی موت سے پہلے آبدار صاحب سعدی سے ملنے گئی تھی اور اس سے بھی پہلے وہ پاکستان میں فارس غازی سے ملتی رہی تھی، جس سے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ سرنج آبدار نہیں سعدی کو دی تھی۔ میں سمجھ گیا، تھینک یو رئیس، تم جا سکتے ہو، ایک دم خوش انداز میں کہتا وہ کاغذ سمیٹنے لگا۔ رئیس چپ ہو گیا اور پھر سر کو خم دے کے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں تنہا تھا، وہ تنہائی جان لیوا تھی، وحشت تھی، دکھ تھا۔ وہ بار بار ایک ایک تصویر کو دیکھتا تھا، کبھی بے یقینی سے، کبھی ملال سے، کبھی آنکھوں میں کرب سمیٹ آتا، کبھی غصہ۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، بلڈ پریشر بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی نوچیلی کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ بھائی نوشیروہ کی آواز پہ وہ چونکا اور چہرہ اٹھایا، وہ جانے کب وہاں کھڑا ہوا۔ ہاشم نے ڈھیلے سے انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھا تو اس کا چہرہ بھی شدید اندرونی خلفشار کا شکار لگتا تھا۔ بولو، وہ سنبھل کے پوچھنے لگا۔ پچھلے 2-3 ماہ سے وہ مقدمے میں یوں الجھے تھے کہ آپس میں اب نہ پیار رہا تھا نہ ماضی کے اختلافات، بس نارمل ہو گئے تھے دونوں۔ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری وجہ سے ہمارا خاندان اس اسکینڈل میں پھنسا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر میں اعتراف جرم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ کیا؟ ہاشم کرنٹ کھا کے سیدھا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا ندامت سے سر جھکائے، میں وہ فکرہ مکمل نہیں کر سکا۔ ہاشم کاردار نے پانی کا بھرا ہوا ٹھنڈا گلاس اس کے منہ پہ پھینکا۔ ٹھنڈے یخ نے اس کا چہرہ، گردن اور بالوں کو نہلا دیا۔ اس نے ہکا بکا سا چہرہ اٹھایا۔ اگر نیند سے آنکھ کھل گئی ہو تو میری بات سنو، برہمی سے کہتا وہ آگے کو ہوا۔ تم نے سعدی کے ساتھ یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ تم ہمیشہ سے ایک نالائق اور کم عقل لڑکے تھے، مگر تم میں بھی کچھ کوالٹیز تھیں۔ ان دونوں بہن بھائی نے تمہیں ہمیشہ ڈیگریڈ کیا تھا، تمہارے راز کھولے، تمہیں احساس کمتری کا شکار کیا۔ ان کو وہ ملا نہیں جو انہوں نے بویا تھا۔ وہ اپنے احساس سے برتری سے نکل پاتے تو ان کو سمجھ آتا کہ کس کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں جتنا وہ تمہارا اڑاتے تھے۔ تم نے نوشیروہ اگر کچھ غلط کیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ میں اس سارے کرب سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دبا دبا سے چلایا۔ گیلے چہرے پہ آنسو کہاں تھے اندازہ نہ ہوتا تھا۔ چپ کر کے میری بات سنو۔ ہاشم اٹھا، میز پہ ہتھیلی رکھ کے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے خرایا۔ میں نے اغوا کیا اسے، میں نے قید میں رکھا اسے، پھر وہ تمہیں کیوں نامزد کر رہا ہے؟ وہ لوگ تم پہ الزام غلط لگا رہے ہیں اور میں تمہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ میں ہوں جو تمہیں اس سے نکال لوں گا، لیکن اگر میں ان سے معافی مانگ لوں، اگر خدا ان لوگوں کے دل میں میرے لیے رحم، ڈیمن۔ ہاشم نے غصے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ انہوں نے تمہیں معاف کرنا ہوتا تو یہ سب کرتے ہی کیوں؟ وہ تمہیں پھانسی پہ لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انصاف نہیں چاہتے، وہ انتقام چاہتے ہیں۔ پھر وہ واپس کرسی پہ بیٹھا، چند ٹھنڈے سانس لے کے خود کو پرسکون کرنا چاہا اور بولا، دیکھو شیرو، تمہارے اطراف سے ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ تم یاد کرو جیل کے وہ چند دن جو تم گزار کے آئے ہو، تم نہیں سار سکو گے، تم سندے سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ تم میرے بھائی ہو شیرو، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کا لہجہ آخر میں بالکل ٹوٹ سا گیا۔ شیرو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کرب سے دونوں کن پٹیاں تھامیں۔ میں کیا کروں بھائی؟ تم اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھو، مجھے اپنا کیس لڑنے دو۔ ان لوگوں نے ہمارے خاندان کو مذاق بنا دیا ہے، میں ان کو مذاق بنا دوں گا۔ تم دیکھنا میں عدالت میں کیا کرتا ہوں اس کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ۔ ایک نظر اس نے سامنے رکھ کے کاغذات کو دیکھا، آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وہ عورت چھین لی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، میں اس سے وہ عورت لے لوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ نوشیروہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا پوچھ رہا تھا۔ تم خاموش رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو، وہ پورے وسوخ سے بولا تو شیرو نے شائستگی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ عجیب دوراہے پہ آ کھڑا ہوا تھا جہاں ہر راستہ تباہی کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا۔ ان سے کئی کوس دور ایک ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں زرد روشنیوں نے پرسکون خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ایسے میں ایک ٹیبل کے گرد 2 مرد اور 3 خواتین بیٹھے خوشگبیوں میں مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پہ جواہرات بیٹھی تھیں اور مسکراتی ہوئی بظاہر دلچسپی سے ان کی باتیں
सुन रही थी मगर गाहे बगाहे मोबाइल की घड़ी पे नजर डालती थी। कुनकियों से उसे करीब खड़े गार्ड्स भी दिखाई दे रहे थे। दफातन जवाहरात की आंखें चमकी। दूर से वेटर धुएं उड़ाती ट्रे उठाए चला आ रहा था। मुस्कुरा के अब साथ वाली खातून से बात करने लगी। जैसे ही वेटर करीब आया और तेजी से उनके करीब झुक के ट्रे की लवाजमात नीचे उतारने चाहे, जवाहरात ने अपना पैर उसके रास्ते में रखा। वो जो आदतन तेज तेज काम कर रहा था, गैर मुतवक्का रुकावट से इसका पैर रपटा और ट्रे टेढ़ी हुई। वो संभल जाता मगर जवाहरात चिल्ला के खड़ी हो रही हूँ। ग्रेवी का बाउल उसके कपड़ों पे लुढ़क गया। अगले चंद लम्हे वहां अजब कोहराम सा मचा रहा। जवाहरात का सफेद लिबास दागदार हो गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर उस गरीब लड़के की बेइज्जती कर रही थी। दूसरे वेटर्स गार्ड्स टूटी बिखरी चीजों को दुरुस्त करने में इस तरफ लगे थे। लड़का सहम के 2 कदम पीछे हट गया था। ऐसे में नैपकिन से अपने चेहरे के छींटे साफ करते हुए गार्ड से घबरा के बोली थी, मैं जब तक ये साफ करके ना हूँ, इस वेटर को भागना नहीं चाहिए यहाँ से। तुम इसको संभालो और मैनेजर को बुला के लाओ। क्या मेहमानों को अजियत देने के लिए खोल रखा है ये होटल? वो गुस्से में बड़बड़ाती पर उठाए आगे बढ़ गई और गार्ड्स फौरन उसी इन्हीं कामों में लग गए जिनका वो हुक्म देकर गई थी। लेडीज रेस्टरूम का पहला दरवाजा खोला तो सामने कतार दर कतार सिंह नजर आए और इनके पीछे शीशे की बड़ी सी दीवार, और वो वहां से खड़ा था, पी कैप पहने, बार बार घड़ी देख रहा था। ओ अहमद, शुक्र तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया था। वो गहरी सांस लेकर अंदर आई तो अहमद ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हैंडल में कुछ फंसा दिया। फिर मुतअज्जिब सा इसकी तरफ पलटा। मिसेस कारदार, इतना भी क्या आप मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? मैं खतरा नहीं ले सकती, अभी ज्यादा वक्त नहीं है। हाशिम मुझ पे शक करने लगा है, मैं इसे मजीद खुद से मुतनफर नहीं कर सकती। वो तेज तेज बेरफ्सा बोल रही थी। ओके ओके, आराम से बताएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो रसान से उसे तसल्ली देने लगा। तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये मेरे खुफिया अकाउंट की तफसील है। इसमें एक लॉकर है जिसमें कुछ जेवर है और बहुत सी रकम। तुम्हें वो सब कुछ मेरे पास पहुंचाना है। वो अब चंद कागजात निकाल के उसे दिखा रही थी। अमर गौर से उनको देख रहा था। वापस आई तो लिबास का दाग मौजूद था, अलबत्ता चेहरा तरोताजा और धुला हुआ लगता था। मुस्कुरा के वो वापस बैठी तो देखा सामने मैनेजर, अमले के चंद नुमाइंदे और गार्ड्स खड़े थे। मुतल्लिका वेटर को उन्होंने पकड़ रखा था। मैनेजर सीने पे हाथ रखे नदामत से बार बार माजरत कर रहा था। जवाहरात टेक लगा के बैठी और फख्र और गुरूर से उस गरीब नौजवान को देखा। इसने ना सिर्फ मेरा लिबास खराब किया बल्कि मेरी दोपहर बर्बाद कर दी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ उसको नौकरी से फारिग किया जाए बल्कि ये एक भारी जुर्माना भी भरेगा। मुझे माफ कर दें, मेरी गलती नहीं है। मेरे आगे, वो नौजवान बेबसी से कहना चाहता था मगर गार्ड ने उसको कुछ बोलने से पहले ही खामोश करा दिया। जवाहरात अब मजीद हुक्म सादिर कर रही थी। हर शख्स बाउसूल है, हर शख्स बाज़मीर, पर अपनी जात तक, जाती मफाद तक। कमरे अदालत की ऊंची खिड़की से मई का सूरज अंदर झांक रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पे कदरे तिरछे होकर बैठे रुख कटहरे की जानिब किए हुए थे, जहां नियाज बेग मौजूद था और उसके सामने नशेब में जुमर खड़ी थी। नीचे बैठा सादी फिक्रमंदी से गवाह को देख रहा था। हाशिम अलबत्ता हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाया था। आज वो चश्मे वाला आदमी नहीं आया था, इसलिए पीछे बैठे फारिस की तवज्जो का मरकज सिर्फ नियाज बेग था। क्या ये दुरुस्त है कि अस्पताल में सादी यूसुफ का स्ट्रेचर लेकर जाकर जाने वाले आप ही थे? जुमर पूछ रही थी। जी हाँ, वो बेनियाजी से बोला। क्या ये दुरुस्त है कि आपने सादी यूसुफ को अगवा का इल्जाम कबूल किया था? जी, आपने सादी यूसुफ के कत्ल करने का इरादा करने का इल्जाम भी अपने सर लिया था, लेकिन इस्तगासा एक दफा फिर से आपसे हलफ दिलवा कर पूछ रहा है कि नियाज बेग साहब जुमर ठहर ठहर के बोल रही थी। क्या आप अपने बयान पे कायम हैं? अदालती कमरे में खामोशी छा गई। सन्नाटा दर सन्नाटा। नियाज बेग ने हाशिम को देखा, फिर पीछे बैठे फारिस को। दोनों इसे मुख्तलिफ किस्म की नजरों से देख रहे थे। फिर वो जुमर की तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं सच बोलूंगा, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। मैंने ही सादी यूसुफ को गोली मारी थी। वाओ, सादी ने बड़बड़ा के सर झटका था। हाशिम ने मुस्कुरा के जुमर को देखा था, जिसकी यहाँ से पुष्ट दिखाई दे रही थी। वो इसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पा रहा था। आपको यकीन है कि आप ही सादी के साथ उस ज़ेरे तामीर घर में उस रात थे? जी, मैं ही था। हाशिम ने मुड़ के फारिस को देखा। वो बिल्कुल खामोश और सपाट सा दिखाई दे रहा था। अदालत को बताइए कि आपका सादी यूसुफ से किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये लड़का मेरे से कोकीन खरीदता था। काफी दिन से पैसे पूरे नहीं दिए थे उसने। मैंने कहा बदले में इसका रेस्टोरेंट किस्तों पे खरीद दूंगा। ये इस पे मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। इसने मुझे गाली दी, फिर मैंने वही वाकया वो फिर से दोहराने लगा। उसे एम्बुलेंस में डाल के कूड़े के ढेर में फेंकने के बाद आपने क्या किया? नियाज बेग कहा। मैं अपने घर गया, कपड़े बदले, इसका मोबाइल जो उठाया था वो सीरत अपने दोस्त को बेच दिया। इसकी दुकान इसी इलाके में है जहाँ आपका घर है, मगर शादी के फोन के सिग्नल इस रात वहाँ मिले थे जहाँ कसरे कारदार वाक़।
میری دوست کی دکان بھی اسی علاقے میں ہے۔ نیاز بیگ نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلایا۔ زمر نے ہاشم کو دیکھا اور ستائشی انداز میں سر کو خم دیا۔ امپریسو وٹنس ریپ۔ اس نے مسکرا کے تعریف وصول کی۔ زمر فوراً سے واپس گھومی اور اس فون کا ماڈل کون سا تھا؟ لمحے بھر کو کمرے میں سکوت چھا گیا۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے، اب اوور رولڈ۔ کاردار صاحب بیٹھ جائیں اور گواہ کو جواب دینے دیں۔ جج صاحب نے ناپسندیدگی سے اسے ٹوکا۔ وہ سیمسنگ کا اسمارٹ والا فون تھا، جلدی میں 25,000 کا بکا تھا، S6 تھا۔ نیاز بیگ پر سے بولا۔ اور اس کا رنگ کیا تھا؟ وہ ترنت سے بولی۔ سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ اعتماد سے بولا۔ اف، نوشیروان نے سر گرا دیا۔ زمر نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ جج صاحب کے سامنے رکھے۔ یور آنر، سادی یوسف کے زیر استعمال ایک ہی فون تھا اور وہ آئی فون تھا، سفید رنگ میں۔ یہ اس فون کی خریداری کی سلپ ہے اور یہ ابتدائی FRI کی کاپی ہے جس میں میں نے فون کا رنگ اور ماڈل مینشن کیا تھا۔ استغاثہ عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ نیاز بیگ کی گواہی پہ یقین نہ کیا جائے، کیونکہ جس فون کے پیچھے سادی کو مارنے اور وہ بھی 2-2.5 لاکھ کے امپورٹڈ پستول سے مارنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ فون اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یور آنر، وہ ایک عام آدمی ہے۔ ہاشم تیورا کے اٹھا۔ عام آدمی نے سیمسنگ اور آئی فون دیکھنے تک نہیں ہوتے، اور اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ کاردار صاحب، تم مسکرا کے اس کی طرف گھومی۔ آپ بہت خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، امیر بادشاہ لوگ کبھی اپنے محل سے نکل کر اس ملک کی سڑکوں پہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے روٹی ہو نہ ہو، ہر دوسرے عام آدمی کے پاس یا تو اسمارٹ فون ہے یا سیل فون کے متعلق تمام اپڈیٹس ہیں۔ خود نیاز بیگ کی گرفتاری کے وقت ان کے پاس سے 2 قیمتی اسمارٹ فونز نکلے ہیں۔ یو نو واٹ؟ وہ نیاز بیگ کی طرف گھومی جو اب جلدی وضاحت دے رہا تھا۔ آپ موقع پہ نہ آپ نے سادی یوسف پہ حملہ کیا تھا۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ اب ہاشم اور زمر ایک ساتھ بول رہے تھے۔ مچھلی منڈی کی سی آوازیں آ رہی تھی، ایسے میں سادی پیچھے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تھینک یو، اس نے فارس کا شکریہ ادا کیا۔ یور ویلکم، اس نے سادی کا کندھا تھپتھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر زمر اب اگلی تاریخیں مانگ رہی تھی تاکہ حنین یوسف کو پیش کر سکے، جو ناسازی طبیعت کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکی تھی۔ نیاز بیگ کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ بار بار گھبراہٹ سے خود کو گھڑتے ہاشم کو دیکھتا تھا۔ اسے اب ہاشم سے کون بچائے گا، یہ سوچ جان لیوا تھی۔ مستقل صبر میں ہے کوہ گراں، نقش عبرت صدا نہیں کرتا۔ لی ایور آفٹر، شام کے نیل کو اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ ندرت کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے فون پہ جھنجلا کر کسی وینڈر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زمین کی نگاہیں دروازے پہ پڑی اور لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گئی۔ چوکھٹ میں ہاشم کاردار کھڑا تھا، اپنے 3 پیس کے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ مسکراتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ندرت نے فکرہ سست روی سے مکمل کیا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ان کے بالکل ساتھ سے گزرا تھا وہ، ان کو نظر انداز کر کے وہ پلٹ کے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ وہ واقف تھا کہ زمر کہاں ملے گی، مگر پہلی دفعہ آنے کے باعث گردن گھما گھما کے وہ ریسٹورانٹ دیکھ رہا تھا۔ ندرت کی نگاہوں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ اوپری ہال کے دروازے کے پیچھے گم نہ ہو گیا۔ زمر اپنی مخصوص میز کرسی پہ موجود تھی۔ ٹیبل لیمپ جلا ہوا تھا، چھت پہ لگا فانوس بھی روشن تھا اور وہ کونیا میز پہ ٹپائیں کام کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی ہارٹ پہ آنکھیں اٹھائیں، ہاشم کو دیکھا، لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراتا ہوا گڈ ایوننگ کہتا سامنے آیا اور کرسی کھینچی۔ آئیے کاردار صاحب، بیٹھیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ وہ بظاہر خوش دلی سے بولتی، قلم بند کر کے پیچھے ہو بیٹھی۔ پہلے 2 چائے منگوائیں لیکن بغیر شوگر کے۔ زمر نے انٹرکام اٹھایا اور بولی، جنید اوپر 2 کافی بھیجیں۔ اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گھنگریالے بال اونچی کونی میں باندھے، وہ کوٹ کی صوب والے سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ باہم پھنسے ہاتھوں میں نیلے پتھر والی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ اچھا ہے ریسٹورانٹ، وہ ستائشی انداز میں سر کو کم دے کے کہہ رہا تھا۔ انٹیریئر اچھا ہے، ٹریڈیشنل ہے، تھوڑا سا ماڈرن ٹچ بھی آ رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر ہے، وال کلر بدلنا چاہیے۔ ایک دفعہ کیس سے فارغ ہو جائیں پھر ری ماڈلنگ کریں گے اس کی۔ اوہ زمر، وہ افسوس سے گہری سانس لے کے بولا، آئی مس اول ٹائم۔ آواز میں بھی ملال تھا۔ اس پہ نگاہیں جمائے وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ DA تھی، سوری پروسیکیوٹر، میں آپ کے آفس میں آتا تھا، ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، بہت سے کیسز کی ڈیل فائنل کرتے تھے، حکومت کا وقت اور پیسہ بچاتے تھے۔ اچھے دن تھے وہ۔ آپ کو کبھی افسوس ہوا ہاشم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس پہ بہت زیادہ۔ اس نے اس بات میں سر ہلائے، ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا۔ وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ملال اسی بات کا ہے، میں نے آپ سے وہ خوشی لے لی جو مجھے سونیا کو پانے سے ملی تھی۔ آئی ایم سوری زمر، بہت شکریہ۔ خیر، یہ اچانک آپ کیوں ادھر آئے ادھر؟ وہ گہری سانس لے کے بولی تھی، میں کافی بور ہو چکا ہوں ٹرائل سے۔ اس نے تھوڑی پہ ناخن رگڑتے ہوئے سوچنے والے انداز اپنایا، یا شاید آپ کے خلاف جانے لگی ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں زمر۔
اس کیس کو ختم کر دیتے ہیں، چلیں صلح کرتے ہیں، مجھے سوچنے دیں۔ زمر نے کن پٹی پکڑ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کی، پھر 2 سیکنڈ بعد ہاتھ نیچے گرایا اور آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں نے بہت سوچا مگر نہیں، اس کیس کو جیتنے میں انٹرسٹڈ ہوں، میں دیہ دینے کے لیے تیار ہوں، خون بہا، نیم آپ پرائز، جتنی آپ دے سکتے ہیں اس سے دگنی رقم میں آپ کو دیتی ہوں، بدلے میں 9 شیروں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صرف شیرو کیوں، میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں فیصلہ آنے کے بعد دوں گا۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ زمر میں ہار نہیں رہا، وہ سمجھانے والے انداز میں آگے کو اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ میں جیت جاؤں گا، آپ کے پاس ایک بھی کریڈیبل گواہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ آنے تک آپ لوگ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ عزت ہو، نیکامی ہو، جان ہو یا کچھ۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا مزید نقصان کروں۔ اگر آپ کا دل اتنا ہی افسردہ رہتا ہے ہمارے مستقبل کا سوچ کر، تو آپ ہمارا نقصان کرنے کا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ یا شاید یہ بات ایک ہے کہ آپ خود کو تسکین دیتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، بس یہ لوگ مجھے برا کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ نہیں مانیں گی، آپ کو میرا جواب معلوم ہے اور آپ اس ڈیل کے لیے یہاں آئے بھی نہیں ہیں، کیوں نہ اب آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ یہاں آئے۔ ہاشم مسکرا کے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بہت ایڈمائر کیا ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کی گھمنڈی اور مغرور کہتا رہا ہوں میں، مگر آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ان اچھے پرانے دنوں کو کبھی مس کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا ایک آخری بار ان دنوں کی یاد تازہ کروں، شاید پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ کیا آپ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا زمر، آپ مجھے مجبور کریں یہ الگ بات ہے۔ آپ کی کافی نہیں آئی، وہ اٹھتے ہوئے کوٹ کا بٹن دباتے ہوئے بولا تھا، چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ جب میں جنید کو 2 کافی لانے کا کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پہ آ کر کہے کہ میرے چند اہم مہمان آئے ہیں تاکہ میں جلدی جان چھڑا سکوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور جنید نے اندر جا کہا، میم آپ کے مہمان آئے ہیں۔ زمر نے مسکرا کے ابرو اٹھا کے ہاشم کو دیکھا، وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو مس کروں گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کیڑی کی ہڈی میں سر لہر سی دوڑ گئی، مگر بظاہر مسکرا دی۔ اور کچھ؟ ہاشم نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک کھلا ہوا لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ کچھ دن سے میں اپنی ماں کی گئی تمام فائنینشل ٹرانزیکشنز کا حساب کتاب کر رہا تھا، تو فارس کی دوسری گرفتاری کے وقت جب آپ اس کا کیس لڑ رہی تھی مجھے چند بے ضابطگیاں ملی۔ معلوم کروانے پہ علم ہوا کہ خیر جو علم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر نے اس کاغذ پہ لکھ دیا ہے۔ میں اس سب سے ناواقف تھا، پھر بھی معذرت کرتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ جدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہوں۔ لفافہ رکھ کر وہ اسے چوکتا چھوڑ کر مڑ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ مڑا، ٹوپے ان دیواروں پہ ٹوپے کلر کا پینٹ ہونا چاہیے۔ خلوص سے مشورہ دیا اور باہر نکل گیا۔ زمر تیزی سے لفافہ چیک کر رہی تھی، اس کے ابرو کچے ہوئے تھے اور لب بچے ہوئے تھے۔ ندرت ابھی تک کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، بس چپ سی۔ وہ ان کے قریب سے گزرنے لگا تو رکا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عدالت کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اس کی عزت ایک دفعہ چلی گئی نا تو واپس نہیں آئے گی۔ نرمی سے اس کو دیکھ کر دھیرے سے بولا تھا۔ ندرت کی آنکھیں اسی طرح اس پہ جمی رہیں۔ اکثر رات کو تصویر پڑھتے پڑھتے میں سوچتی ہوں تمہارا انجام کیسا ہوگا ہاشم، پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس انجام کی نسبت سے تمہارے لیے بد دعا کروں، مگر نہیں کر پاتی۔ تمہاری سب سے بڑی سزا پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ تمہیں ہدایت مل جائے اور پھر تم ساری زندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہو۔ تھینک یو واچ ایور۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ریسٹورانٹ کے مہمان مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے تھے، ستائش سے، مروبیت سے، تحیر سے۔ سب کی نظریں مختلف تھیں، مگر پھر سب کی نظریں ایک سی ہوتی تو یہ دنیا تو جنت ہوتی۔ اجاڑ بن میں اترتا ہے ایک جگنو بھی، ہوا کے ساتھ کوئی ہم سفر بھی آتا ہے۔ سڑک رات کے اندھیرے کے باعث تاریک بھی تھی، مگر جا بجا لگے اسٹریٹ پولز کی تیز روشنی کے باعث روشن بھی تھی۔ اس سامنے دیکھتا توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا جب موبائل اسکرین چمکی۔ فارس نے مصروف انداز میں اسے اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے تیز سے بریک پہ پاؤں رکھا۔ آبی نے لکھا تھا، ہاشم نے مجھے یہ تصویر بھیجی ہے، ساتھ لکھا ہے He cannot protect his woman۔ میں کیا کروں؟ اور نیچے تصویر میں وہ دونوں فارس اور آبی ایئرپورٹ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ فارس نے آنکھیں بند کی، میں نے اس لڑکی کو کتنا نقصان پہنچا دیا، اف۔ پھر وہ جلدی جلدی لکھنے لگا، کہاں ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ ہارون عبید کی رہائش گاہ میں بنے لان میں کھڑا تھا۔ سامنے اداس نظر آتی آبدار موجود تھی اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بتا رہا تھا، میں نے آپ کی سیکیورٹی ٹیم ری اسمبل کر دی ہے، آپ کے فون میں ایک ایپ بھی ڈال دی ہے جس کے ذریعے آپ جہاں بھی ہوں گی مجھے خبر ملتی رہے گی۔ آبدار نے اس بات میں سر ہلایا، نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، میں نکال بھی لوں گا، ڈونٹ وری۔ اگر اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تو وہ جری ہوئی نظر آتی تھی، تو سارا الزام میرے اوپر ڈال دیجیے گا۔ میں نے آپ کو والد کی زندگی کو نشانہ بنا کر آپ کو بلیک میل کیا، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مگر یہ نہیں کہنا کہ آپ نے اپنی خوشی سے سب کیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، میں آپ پہ الزام ڈال دوں
اتنی خود غرض لگتی ہوں میں آپ کو؟ بس وہی کریں جو میں نے کہا ہے، مجھ پہ الزام ڈالیے گا بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کے قطعیت سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب بے بسی بھری فکر مندی بھی تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا فارس۔ اس نے آپ سے منسوب عورتوں کی بات کی ہے، میں تو آپ سے منسوب نہیں ہوں۔ جو بھی ہے وہ اس دفعہ اس کو اپنے سے جڑے لوگوں کو نقصان نہیں دینے دوں گا میں۔ اس کی آواز میں برہمی در آئی۔ آبدار ہلکا سا مسکرائی۔ تو یہ تھی فارس غازی کی کمزوری جس پہ وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کی حمیت، بے بسی کا وہ احساس کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکا تھا پہلے۔ کاش میرے بابا بھی آپ جیسے ہوتے، اپنی عورتوں کے لیے اتنے ہی کیئرنگ ہوتے، جبکہ وہ تو اندر بیٹھے اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے آپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ مل گیا ہے۔ اب وہ اس بات کو بھی کسی طرح ہاشم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ فارس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیا۔ آبدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں وہ سب سچ ہے۔ وہ چونکا۔ میں نے تو کچھ نہیں پوچھا، مگر پوچھنا تو چاہتے تھے نا۔ بیٹھیے میں بتاتی ہوں۔ اس نے لان چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، اور آخری موڑ پہ ایک نئی سڑک کھود دیتی تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنے پہ مجبور تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور نظریں کیاریوں میں لگے پھولوں پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسکینڈل سچا ہے۔ میری ماں کے بارے میں مسز کاردار نے خبریں چھپائی تھی اخبار میں کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ۔ اس نے تکلیف سے سر جھٹکا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے بابا نے میری ماں کو قید کر دیا کولمبو کے اسی تہہ خانے میں۔ کرنل خاور نے اس جیل کو بنایا تھا اور میں اس میں جھول رکھے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ان کو نکال کر لے جا سکے۔ ہم لوگ کراچی چلے گئے۔ بابا نے سیاست ترک کر دی۔ ہم گمنامی کی زندگی رہنے لگے، فون نمبرز بدل دیے، سوشلائزنگ چھوڑ دی، مگر ماں کو نہیں چھوڑا بابا نے۔ اس کے سوئس اکاؤنٹ میں کافی رقم پڑی تھی، بلیک منی، جو لانڈر کر کے ادھر بھیجی گئی تھی، مگر ماں کو پتا تھا کہ جس دن اس کا اکاؤنٹ کا کوڈ ان کو دے دیا یہ لوگ ان کو مار دیں گے۔ انہوں نے ہر تشدد سہا مگر اکاؤنٹ نہیں دیا۔ پھر ایک دن خاور کو نکال کر لے گیا مسز جواہرات کے پاس، جو کام اتنے عرصے کا تشدد نہ کر سکا وہ مسز کاردار کے چند میٹھے بولوں، ہمدردی اور اعتماد نے کروا دیا۔ میری ماں نے ان کو ساری معلومات دے دی اور کہا کہ وہ پیسے ان کو نکلوا دیں تاکہ وہ روپوش ہو سکیں۔ وہ زخمی تھیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ مسز کاردار نے اس اکاؤنٹ کو اپنے قبضے میں کیا، ان سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے اور پھر ان کو مروا دیا۔ بہت بڑی رقم تھی اور وہ آج بھی انہی کے پاس ہے۔ نہ صرف رقم بلکہ میری ماں کے لاکر میں جویلری بھی بہت تھی۔ مسز کاردار صرف ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے بابا کو مسز کاردار سے چھینا تھا۔ اس دن سے بابا ان سے بدلہ لینا چاہتے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ سنے جا رہا تھا، غور سے، توجہ سے۔ مجھے بابا کا ان کی طرف التفات دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ بابا ان کو اپنا ہی نہ لیں، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ وہ صرف ان کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ مسز کاردار مجھے پسند کرتی تھی ہاشم کے لیے، مگر جب سے میں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے وہ میری سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ ہاشم کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ اس نے اپنا یہ سے پوچھا تھا۔ آبدار ابھی تک کیاری کو دیکھ رہی تھی، اداسی سے ذرا سا مسکرائی۔ اس نے میری جان بچائی تھی، میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، وہ مجھے باہر لایا تھا، اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی، اور تب سے ہی آپ دوسروں کے NDEs میں دلچسپی رکھنے لگی ہیں۔ آپ خود بھی چند لمحے کے لیے کلینکل ڈیتھ کا شکار ہوئی تھی شاید۔ ابھی نے چوکیوں سے دیکھا ہے، اس کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر گزر گئے، جسے وہی جان کا شکار ہو۔ آپ کلینکل ڈیتھ کے بارے تجربات پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں آبدار، مجھے لگتا ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ خواب نہیں تھا۔ ابھی نے آنکھیں بند کی، وہ حقیقت تھی۔ میں نے پہلی دفعہ جانا تھا کہ روح اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری روح میرے جسم سے نکل گئی تھی، پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے ایک گہری تاریک سرنگ سے گزری تھی۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اختتام پہ روشنی تھی۔ میں بہت ہلکی ہو گئی تھی، ہوا سے ہلکی۔ پھر میں نے دیکھا میں اپنے جسم سے اوپر اٹھ گئی ہوں، نیچے میں نے دیکھا مجھے پانی سے وہ باہر لا رہا تھا، اس کی شرٹ کی پشت پہ سیپی چپکی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ منظر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک آڑ تھی، سفید لکیر، مگر وہ لکیر نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اس کے پار میری ماں کھڑی تھی اور ایک کزن جو کچھ عرصے پہلے فوت ہوا تھا، وہ مجھے واپس مڑنے کو کہہ رہے تھے۔ شاید وہیں میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک روشنی سے بنا وجود تھا، انسان نہیں، بس ایک وجود تھا، A being of light، سراپائے نور۔ اس سے پھوٹتے رنگ بدل رہے تھے، سرخ ہو رہے تھے، جیسے وہ غصے میں ہو۔ وہ مجھ سے خفا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کے انٹرویو کیے، یہودی، عیسائی، ہندو، حتیٰ کہ ایتھسٹ کے بھی۔ وہ کسی سے خفا نہیں تھا۔ اس نے اس کے بدلتے رنگ نہیں دیکھے، تو میں نے کیوں دیکھے؟ سب کو اس نے علم حاصل کرنے کا اور لوگوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا ہے، میرے اوپر اس نے غصہ کیا، کچھ نہیں کہا، بس غصہ، طیش، غضب، یہی محسوس ہوا مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا۔ وہ بالکل ٹھہر گئی، یکٹک ساکت سے اسے دیکھی گئی۔ آپ اپنے والد کی توجہ کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ آپ نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ یہ جان اتنی عرضہ نہیں ہوتی کہ اسے یوں ضائع کیا جائے۔ کبھی کسی خودکشی کر کے واپس آنے والے مریض کا انٹرویو کیا ہے آپ نے؟ آبی نے نفی میں سر ہلایا۔
جو اپنی جان کو بے مقصد ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو قابل معافی نہیں ہوتے، اس لیے شاید اس نے آپ پہ غصہ کیا۔ پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ ابھی نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو مسز عمر کو میرا سلام کہیے گا۔ شیور۔ وہ گہری سانس لے کے پلٹ گیا۔ آبدار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔